السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزان گرامی، کہ نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام اعمال صالحہ جو اللہ رب العزت نے جن کے حوالے سے احکام نازل کیے ہیں ان تمام کو انجام دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیک وہ ہے۔ اس کے بعد اللہ ایک فہرست بیان کرتا ہے نیکیوں کی۔ من آمن باللہ، سب سے پہلے ایمان کو رکھتا ہے، جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کو خرچ کرے، مال دے، مال کے اس کے نزدیک محبوب ہونے کے باوجود، یعنی باوجود ہے کہ مال اسے پیارا ہو، اسے مال کی خود حاجت ہو۔ اس کے حوالے سے مکمل گفتگو میں پچھلی نشست آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اسے خود مال کی ضرورت ہو اور وہ مال اس کے لیے محبوب ہو، مگر پھر بھی اسے خرچ کرے اور اسے دے۔ اور یہ کن کو دے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ذوی القربہ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، والیتامہ، یتیموں کو، والمساکین، جو مسکین ہیں ان کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے کے لیے، کوئی مقروض ہے، کوئی سبیل نہیں بنتی کہ قرض ادا کر دے، اس کا قرض ادا کرنے کے لیے خرچ کریں۔ کوئی قیدی ہے، وہ بے گناہ ہے، ناحق نا کردہ گناہ کی سزا بھگت رہا ہے، اسے آزاد کرانے کے لیے مال خرچ کرے۔ یہ اللہ رب العزت نے پوری تفصیل بیان کی۔ مگر سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جو یہاں پر مال خرچ کرنے کا بیان کیا کہ مال دے، تو یہاں پر جو دینا مراد ہے کہ خرچ کرے، یہ حکم واجب کا ہے یا نفل کا ہے؟ یہ ایک بڑی توجہ طلب اور اہم بات ہے، اور اس کے حوالے سے ایک بڑی ضروری بات ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مال دے بندہ، تو اس سے کون سا دینا مراد ہے؟ وہ دینا جو واجب ہے، جو صدقات واجبہ ہیں، صدقہ فطر، زکوٰۃ، یا وہ دینا جو کہ صدقات نافلہ میں آتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے اور عشر کے علاوہ؟ تو علماء فرماتے ہیں اس سلسلے میں پہلا قول یہ ہے کہ یہاں پر مراد صدقات نافلہ ہیں، وہ دینا جو کہ زکوٰۃ اور واجب صدقات کے علاوہ ہو، کیونکہ اسی آیت کریمہ میں آگے زکوٰۃ کا بیان آ رہا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اسی آیت کریمہ میں ہے کہ زکوٰۃ کا آگے بیان ہے جو کہ واجب ہے، فرض ہے، تو لہٰذا اس سے مراد صدقہ واجبہ نہیں بلکہ صدقہ نافلہ ہے۔ اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ او دینا مراد ہے جو کہ واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ قول او قول ہے جس کی ترجیح امام رازی نے کی ہے اپنی جو تفسیر کی مارکہ آرا کتاب ہے، تفسیر کبیر، یہ امام رازی نے پہلے او قول نقل کیا کہ مراد صدقہ نافلہ ہے، اس کے بعد آپ نے پھر اس قول کو نقل کیا کہ مراد صدقہ واجبہ ہے، پھر آپ نے ترجیح دی اسی قول کو کہ یہاں پہ مراد صدقہ نافلہ نہیں بلکہ صدقہ واجبہ ہے۔ اور اس حوالے سے جب یہ اعتراض ہوا کہ آگے تو زکوٰۃ کا بیان ہو رہا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دے، کہ جو کہ صدقہ واجبہ ہے، تو اگر یہاں بھی صدقہ واجبہ مراد لے لیں ہم، اور آنے والی جو آیت کریمہ کا حصہ ہے زکوٰۃ کا بیان ہے جس میں، وہاں پر بھی اگر صدقہ واجبہ مراد لے لیں تو تکرار ہوگی۔
تو اس کا جواب دیتے ہوئے امام رازی نے کہا کہ یہاں پر مراد وہ صدقے واجبہ ہے جو زکوٰۃ، صدقے فطر اور عشر کے علاوہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان فقط زکوٰۃ ادا کر دیا، صدقے فطر ادا کر دیا، اگر کھیتی کرتا ہے غلہ پیدا ہوا عشر ادا کر دیا، اور اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ اب چاہے کیسے بھی حالات ہو جائیں اللہ کی راہ میں دینا ہمارے اوپر واجب اور فرض نہیں ہے. یہ غلط ہے. بلکہ امام رازی نے عقلی نقلی دلیلیں پیش کی کہ زکوٰۃ و صدقات واجبہ اور عشر کے علاوہ بھی مال کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے. کہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی اب ہو گیا. اس حوالے سے سب سے پہلی حدیث جو امام رازی نے نقل کی ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو آپ نے یہ پڑوسیوں کے حقوق کی وضاحت کرتے ہوئے آقا نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن باللہ والیوم الآخر من بات شبعان وجارہ تاون علی جنبہ، کہ اس شخص کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے جو خود تو بھرپیٹ کھا کے آسودہ ہو کے اور ڈکار لے کے سو جائے اور اس کے بغل میں اس کا پڑوسی بھوک کی وجہ سے رات بھر کروٹیں بدل رہا ہو. آقا نے فرمایا کہ ایسا شخص ایمان والا نہیں. اگرچہ ہمارے علماء نے اس کی تعویل کی کہ مراد ایمان کامل ہے، کہ مکمل ایمان والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک تحدید تو ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحدید آمیز یہ ارشاد کہ جو شخص خود سو جائے کھا کر کے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. آقا کا یہ فرمان اپنے اندر کتنی تحدید رکھتا ہے، کتنی وعید رکھتا ہے اور کتنی سختی رکھتا ہے اپنے اندر. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، امام رازی نے فرمایا کہ اگرچہ انسان زکوٰۃ ادا کر چکا ہو، صدقہ فطر ادا کر چکا ہو، عشر ادا کر چکا ہو، صدقات واجبہ دے چکا ہو، لیکن اس کے بغل میں اس کا پڑوسی کھانے کو محتاج ہو، انتہائی ضرورت مند ہو، دانے دانے کا محتاج ہو، اور یہ سوچ کر کے یہ اپنی جگہ پہ خوش ہے کہ ہمیں کیا، ہم نے تو وہ صدقہ دے ہی دیا ہے جو واجب تھا ہمارے اوپر، اب کون ہم سے سوال کرے گا، ہم تو بری ذمہ ہو گئے. اگر یہ سوچ کر کے اگر ہم اس پڑوسی کی خبر گیری نہیں کرتے اور اسے بھوک کے عالم میں تڑپنے دیتے ہیں، کوئی مدد نہیں کرتے، تو نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت ہم سے حساب نہیں کرے گا اور سوال نہیں پوچھے گا. نہیں، سوال پوچھے گا، کیونکہ اگرچہ ہم صدقات واجبہ ادا کر چکے ہیں لیکن پڑوسیوں کی خبر گیری، خاص کر اس وقت جبکہ ہمارا پڑوسی محتاج ہو، غریب ہو، کھانے اور دانے دانے کو محتاج ہو، ہمارے اوپر واجب ہے. اور ایک اور حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی امام رازی نے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں. حضرت فاطمہ بنت قیس، آقا نے فرمایا کہ ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. ایسا نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ دے دی بس، نہیں، بلکہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے. اور وہ حقوق کون سے ہیں؟ ضرورت کے وقت، حاجت کے وقت کوئی ایسا سائل آ جائے جو واقعتاً محتاج ہو اور فقیر ہو، ہمارا پڑوسی واقعتاً انتہائی مجبوری کے ایام کاٹ رہا ہو، ہمارا بھائی، ہمارا جو رشتہ دار ہے وہ غریبی کی زندگی کاٹ رہا ہو، مجبور ہو، پریشان ہو، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی مسافر آ گیا منگتا، اور ہمیں ظاہر حال سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واقعتاً محتاج ہے، ضرورت مند ہے،
تو اس وقت اگرچہ ہم نے تمام صدقات واجبہ ادا کر دیے ہوں مگر پھر بھی دینا ضروری ہے۔ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ حضور بتائیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کر دیا تو کیا اب بھی اس کے اوپر کچھ ہے دینا؟ تو امام شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں، یصل الرحم و یعطی السائل۔ امام شعبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کو دے جو ضرورت مند ہوں، اور کوئی سائل آ جائے تو اس سائل کو دے۔ اور پھر اس کے بعد امام شعبی نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَفِي الرِّقَابِ، کہ مال خرچ کرے باوجود کہ اسے مال کی سخت ضرورت ہو۔ کن کے اوپر؟ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر، اور گردن چھڑانے کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا والسائلین، اور منگتوں کے اوپر مال خرچ کرے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج کے حالات، ایک بھائی مہینے میں لاکھوں روپے کما رہا ہے اور دوسرا بھائی کچھ نہیں کما رہا، یا کما رہا ہے تو اتنا کما رہا کہ اس کا پورا خرچ نہیں نکل پا رہا، وہ بڑی مشکل سے گھر کی گاڑی کھینچ رہا ہے، اور وہ بھائی جو کہ مہینے کا لاکھ روپے کما رہا ہے رمضان میں کل زکوٰۃ ادا کر دیا، اب اس کے بعد وہ اپنے بھائی کی خبرگیری نہیں کرتا، اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتا، یہ سوچ کر کے کہ ہم نے تو جو ہمارے اوپر فرض تھا ہم نے وہ دے دیا ہے، اب تو ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ غلط ہے، حساب لیا جائے گا، کل پوچھا جائے گا، اللہ پاک پوچھے گا کہ آخر تمہارے گھر میں دولت کے ڈھیر تھے، تمہارا بینک بیلنس کیا کہتے ہیں پھٹ پڑ رہا تھا روپیوں کی کثرت سے اور مال کی کثرت سے، اور تمہارا بھائی جو کہ مجبوری کی زندگی گزار رہا تھا، اور تم یہ سوچ کے خوش تھے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، زکوٰۃ دے دی ہے۔ نہیں، بلکہ پوچھا جائے گا اور انتہائی سخت حساب لیا جائے گا۔ ضروری ہے کہ اگرچہ زکوٰۃ دے چکے ہوں، اگرچہ صدقات واجبہ ادا کر چکے ہوں، لیکن پھر بھی اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے قرابت دار، یا کوئی ضرورت مند آ جائے، مسکین ہو، یتیم ہو، حاجت مند مسافر آ جائے، تو اس وقت ضروری ہے کہ دیا جائے۔ اور ذرا غور تو کریں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو کہ مصارف کی تفصیل بیان کی کہ مال دیں تو کن کو دیں، تو سب سے پہلا نمبر رکھا رشتہ داروں کا، ایک نمبر پہ، اور یتیم، مسکین، مسافر یا گردن چھڑانے کے لیے یا سائل منگتا، سب کو بعد میں، ایک نمبر پہ رشتہ دار۔ آخر جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو وہی ہے کہ رشتہ دار کو اگر دیا جائے تو دونا ثواب ملتا ہے، ڈبل، ایک صلہ رحمی کا، دوسرا صدقہ کا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر رشتہ داروں سے جھگڑے چلتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، من مٹاؤ یہ ہو جاتا ہے، دوریاں ہوتی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو اس وقت ان کو دینا کہ جن سے کچھ دن پہلے ہم نے جھگڑا کیا ہو، اور کچھ دن پہلے جن سے باتی ہوئی ہو، من مٹاؤ چل رہا ہو، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا، ان کو دینا، یہ نفس پر زیادہ شاق ہے، اور وہ عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے جس کو کرنے میں نفس کو زیادہ تکلیف ہو اور زیادہ مشقت ہو۔
افضل الاعمال احزمها، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال احمزها، کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل وہ ہے کہ جس کو کرنے میں سب سے زیادہ مشقت ہو، جو نفس پر زیادہ شاق ہو۔ تو چونکہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، اہل قرابت ہیں، ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا بھی چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو دینا نفس پر شاق گزرتا ہے، لہٰذا اس میں زیادہ فضیلت ہے اور زیادہ ثواب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ذوی القربا کا ذکر فرمایا کہ مال خرچ کرو اپنے رشتہ داروں کے اوپر۔ اور فقط یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی کئی ایک آیات کریمہ کہ جن میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اہل قرابت اور رشتہ داروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ینفقون، محبوب ایمان والے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی تم نیکی میں خرچ کرو تو والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ سب سے پہلے والدین کو تو اس وجہ سے مؤخر کیا کہ سب سے اہم قرابت تو والدین کی ہے، سب سے اہم رشتہ تو والدین کا ہے۔ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، واجب ہے، کیوں؟ اسی قرابت کی وجہ سے نا، جو سب سے قریبی رشتہ ہے۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے فرمایا والدین کے لیے، اس کے بعد فرمایا والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، اور پھر اس کے بعد یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ سورہ نحل میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہاں پر بھی قرابت داروں کا اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ جب میت کا ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہو، جو میت چھوڑ گیا ہو، جب ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہو تو اس وقت، تقسیم کے وقت، اگر رشتہ دار اور جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، وہ حاضر ہو جائیں تو ان کو محروم نہ کرو، بلکہ ترکے میں سے کچھ ان کو بھی دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے نرمی کی بات کرو اور اچھی بات کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرابت داروں کا ذکر کیا، قرابت دار، اس کے بعد یتیم، مسکین۔ اور اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک ضروری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس میں تو اللہ فرما رہا ہے اور حکم دے رہا ہے ہمیں کہ جب میت کا ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہو اور رشتہ دار آ جائیں جو کہ وارثین میں داخل نہیں ہیں، کہ جن کا ایک حصہ متعین نہیں ہے، جو یتیم ہیں وہ آ جائے، مسکین آ جائیں، اللہ پاک فرماتا ہے ان کو بھی بغیر کچھ دیے یہ وہاں سے نہ بھیجو، بلکہ اس وقت اگر وہ پہنچ گئے ہیں تو انہیں کچھ دے دو۔ اللہ پاک مسکینوں کو، یتیموں کو اور ان قرابت داروں کو جن کا مال وراثت میں حق نہیں ہے، ان کے حوالے سے فرماتا ہے کہ اگر وہ حاضر ہو جائیں تو انہیں کچھ ترکے میں سے دے دو۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو وارثین ہیں ان کو دینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے، جو وارثین ہیں، جن کا واجبی حق ہے اور قرآن میں جن کے حق کو بیان کیا گیا ہے، بہنوں کا حق، جن کا سب سے زیادہ حق مارا جاتا ہے آج، بہنوں کا حق، کہ جن کا ایک حق متعین ہے نا، اللہ رب العزت نے تو ان کے ایک حق کو متعین کر دیا ہے، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔
کہ بھائی کو ڈبل ملے گا تو ان کو سنگل ملے گا، ایک حصہ، اور بھائی کو 2 حصہ۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ دوسروں کو بھی دے دو، اور ہم اپنی بہنوں کو بھی دینا گوارا نہیں کرتے۔ اور اگر کسی کی بہن، اب پتہ نہیں اس علاقے کا کیا رواج ہے، اس علاقے کا، لیکن جو ہمارا علاقہ ہے نا، ہمارا آبائی وطن ہے، وہاں کا حال تو ایسا ہے کہ اگر کوئی بہن اپنے باپ کے ترکے میں سے حصہ لے لے تو بھائی پوری زندگی اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، معاذ اللہ رب العالمین، اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا، رشتہ توڑ لیتا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ ہم اخلاقی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اتنا گر چکے ہیں۔ بہن ہمارے باپ ہی کا خون ہے، ہماری اپنی بہن ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے حق کو متعین کر دیا ہے، پھر اس کے حق کو روک کے رکھنا، یاد رکھیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا رواج معاشرے میں چل چکا ہے کہ ایک رسم بن گئی ہے کہ بہنیں نہیں لیتی، تو اگر کوئی بہن لینا چاہے بھی نا، پھر بھی اس کی ہمت گوارا نہیں کرے گی کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کا کیا کہے گی، بھائی ہم سے دور ہو جائے گا، ہمارے اپنے بھتیجے ہم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ یعنی کہ ہم نے معاشرے کو اس حالت تک گرا دیا ہے کہ کوئی حقدار اپنا حق مانگنے میں بھی جھجک رہا ہے، اور نہ صرف جھجک رہا ہے بلکہ ڈر رہا ہے وہ کہ ہمارا بھائی ہم سے رشتہ توڑ لے گا۔ یہ دینی اور اخلاقی زوال کی انتہا ہے۔ حالانکہ وہ تو شادی اس کے اوپر فرض تھا۔ ایسا نہیں ہے، مطلب جو کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں جی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تقسیم کے وقت جو رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، آ جائیں تو بنا دیے انہیں واپس نہ کرو۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کو دینا بنسبت اوروں کو دینے کے زیادہ افضل ہے۔ بس ایک آخری بات عرض کر دوں آج، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کے کئی باغات تھے، کئی باغات، ایک باغ کہ جس باغ کا نام بیروحہ تھا، بالکل مسجد نبوی سے متصل سامنے۔ تو جب یہ آیت کریمہ اتری کہ وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ ایمان والو تم اس وقت تک نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنا محبوب مال خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنا محبوب مال خرچ نہ کرو۔ اے اللہ کے رسول، ہمارے کئی باغات ہیں اور سب سے زیادہ پیارا باغ یہ ہے جو مسجد نبوی کے بالکل بغل میں ہے، جس کا نام بیروحہ ہے۔ میں یہ باغ اللہ اس کے رسول کے لیے میں صدقہ کرتا ہوں اور اختیار دیتا ہوں کہ جہاں چاہیں آپ اسے خرچ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ رک جاؤ، یہ تو انتہائی نفع بخش مال ہے، اس کو یوں صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے قرابت داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دو، اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس میں دونا ثواب ہے، صلہ رحمی کا بھی اور صدقہ کا بھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں یاد آتی ہے، آقا نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اعراض کرنے والے رشتہ دار کو دیا جائے، دور بھاگنے والے رشتہ دار کو دیا جائے۔
اگر کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ بڑی محبت کا برتاؤ کرتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں، کچھ وہ دیتا ہے کچھ ہم دیتے ہیں، تو یہ دینا یہ تو بدلہ ہو گیا کہ اس نے دیا ہم نے دے دیا، یہ تو بدلہ ہے۔ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہم سے دور بھاگے نفرت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، تو ہم اسے دیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ دور بھاگنے والے رشتہ دار کو دیا جائے۔ اور انشاءاللہ باقی کی باتیں ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔